السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنی نئی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور نئے کورس کا بھی آغاز کریں گے جس کا نام ہے معارف القرآن، اور یہ اس کی پہلی ویڈیو ہے اور اس میں ہم سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں گے۔ تو ہم اس میں سب تلاوت ورڈ بائی ورڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ، شروع کرتی ہوں الرحمن الرحیم، جو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد، سب تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو پالنے والا ہے ساری جہاں کا۔ الرحمن، بہت مہربان، الرحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاکا، تیرے ہی، نعبد، ہم بندگی کرتے ہیں، و ایاکا، اور تجھ ہی سے، نستعین، مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا، بتلا ہم کو، صراط المستقیم، سیدھی راہ، صراط الذین، راہ ان لوگوں کی، انعمت علیہم، جن پر تمہارا آپ کا فضل ہوا، غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا، علیہم ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ خلاصۂ تفسیر، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کو لائق ہے جو مربی ہیں ہر عالم کے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مالکی یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کے، معنی قیامت کے دن کے، یعنی کہ اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں بہت مہربان ہیں اور وہ ہی ہر تعریف کے لائق ہیں، اور ہم کسی اور کی تعریف نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، تو ہم جب بھی دنیا کی تعریف کرتے ہیں مطلب ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی اس کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں عنایت کی درخواست کرتے ہیں۔ ہم کس چیز کی درخواست کرتے ہیں؟ عنایت کی۔ ہم اللہ تعالیٰ کو عنایت کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ چیز عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہم کو وہ چیز عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، یعنی کہ ہمیں یہاں پہ مراد ہے سیدھی راہ کے دین کی راہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی جن پر آپ نے فضل کیا، انعام کیا، دین پہ ان کی وجہ سے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کی وجہ سے جن پر آپ کا غضب ہوا، جن کو آپ نے غصہ کیا، جن کو آپ نے گمراہ کر دیا۔ اور جو لوگ دین چھوڑتے ہیں ان کی دو ہی وجہ ہوتی ہیں، نمبر ایک کہ وہ پوری تحقیق نہیں کرتے کسی چیز کے بارے میں، نمبر دو جو وہ جانتے بھی ہوں پھر بھی وہ عمل نہیں کرتے۔ جو مغلوب ہے لوگ ہوتے ہیں، جو جنہیں نا اپنی جان کو بہت پسند ہوتی ہے اور وہ ہر چیز میں ناراضگی کرتے ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں اہم باتیں پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری کی 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا درخواست کا مضمون ہے۔ جواب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے کہ اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزوں مشترک ہیں، کیونکہ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور دعا درخواست کا بھی۔ الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جب شخص کہتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، یعنی کہ میرے کو واحد کہا اور میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری آیت ہے اور میرے بندے کے درمیان میں مشترک ہے، کیونکہ اس کا پہلا پہلو حق تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بارے میں اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں، آخری کی آیت بولتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جو چیز مانگتا ہے اس کو وہ دے دیں، ٹھیک ہے؟ اب الحمد کے معنی ہیں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں
کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ اس جہاں کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہم تو ہر جگہ پڑھتے ہیں کہ دنیا بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کوئی اور بنا نہیں سکتا۔ اور یہ بھی بات غلط ہے کہ اگر ہم کوئی چیز دیکھیں اور وہ ہم کسی اور کو خدا ٹھہرائیں، یہ بھی بات غلط ہے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کو خدا بولنا چاہیے اور کسی کو نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھیں گے رب العالمین کی تفسیر، ٹھیک ہے نا؟ لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت و پرورش کرنے والے کی ہے، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس طرح تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجات بلند آگے بڑھا دی جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال کے پہنچ جائے۔ مطلب مصالح اصلاح کریں، کسی چیز کو اتنی اصلاح کریں کہ وہ اچھی ہو جائے، صحیح ہو جائے، اس کو رب کہا جاتا ہے، جسے تربیت بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے محسوس ہے، کسی اور کو بولنا صحیح نہیں۔ عالم کی جمع عالمین کی جمع عالم ہے، جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے، ہوا، فضا، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوان، انسان، نباتات داخل ہیں۔ اور اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے اللہ تعالیٰ تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھیں گے کہ دلیل ہے کہ جب تمام کائنات کی تربیت پرورش کے ذمہ دار صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو حمد و ثنا کی حقیقی مستحق بھی وہی ہی ذات ہے۔ اس لیے پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین میں حمد و ثنا کے ساتھ ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری تعالیٰ کا بیان بھی مؤثر انداز سے کیا گیا ہے۔ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ لفظ روز جزا سے ایک عظیم فائدہ یہ حاصل ہوا ہے کہ دنیا نیک اور بد اعمال کی جزا اور سزا کی جگہ نہیں، بلکہ ایک دارالعلوم فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ یا ضرائع وصول کرنے کی جگہ نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کسی کو عیش و عشرت، دولت و راحت سے مال دیکھ کر یہ نہیں کہا جانا چاہیے کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے مالک یوم الدین، مالک کون ہے؟ میں دوسرے قابل غور بات یہ ہے کہ ہر ایک عقل کے نزدیک یہ بات بد رہی ہے اور بالکل ظاہر ہے کہ حقیقت مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے وہی ذات پاک ہے جس نے ان کو پیدا کیا، بڑھایا، تربیت کی اور جس نے کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے۔ ظاہر ہے وہ باطنی بھی، زندگی اور موت، مردہ بھی، اور ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ ہم لوگوں نے اس میں پتہ ہے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو ہم کسی اور کو اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ کسی اور کی تعریف کرنا صحیح نہیں کہ ہم بولیں کہ وہ ہمارا خدا ہے اور وہی ہمارا خدا ہے، صحیح ہے؟ قرآن کی دوسری آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی اگرچہ حقیقتی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف پروردگار عالم ہی کی ہے، لیکن اسی سے اپنی کرم اور حکمت ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی عطا فرما رکھی ہے، اور دنیا کو قوانین میں ایک ملکیت کا کافی اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ آج کی دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہو، زمین جائیداد کا مالک ہو، کوٹھی یا بنگلے کا مالک ہو بڑے، اور یہ ناقص ہی ملکیت ہے جو اس کے محض آزمائش کے لیے دی گئی ہے، وہ اسی سے مغرور اور بدمست ہو گیا۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرمایا کہ اس غرور اور غافل انسان کو آگاہ فرما دے کہ یہ ملکیت اور سب تعلقات
وہ رابطات صرف چند روز کے لیے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہر طور پر مالک نہ رہے گا، نہ کوئی کسی خادم رہے گا اور نہ مخدوم، نہ کوئی کسی کا آقا ہے اور نہ کوئی غلام۔ تمام کائنات کے مالک اور ملک صرف ایک ذات پاک اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس آیت کی پوری تفسیر اور روز جزا کی وضاحت سورۃ المؤمنین کی ان آیتوں میں کیا گیا ہے۔ آج ہر شخص کو اپنے عمل کا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر نہ کوئی ظلم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سورت میں 3 ابتدائی صورتیں ہیں۔ 3 ابتدائی آیاتوں میں سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے اور 3 آیتوں آ چکی ہیں اور ان کی تفسیر بھی آپ نے یہ معلوم کر چکے ہیں کہ پہلی 2 آیتوں میں حمد و ثنا کی ضمن میں ایمان بنیادی اصول اللہ تعالیٰ کی وجود اور اس کی توحید کا بیان کیا گیا ہے، ایک موزانہ انداز میں آ گیا ہے۔ اس تیسری آیت کی تفسیر آپ سے اب معلوم کریں گے۔ آپ صرف دونوں لفظوں میں حمد و ثنا کے ساتھ اسلام کے عظیم عقیدہ یعنی قیامت آخرت کا بیان بھی مع دلیل کے آگے آ گیا۔ اب چوتھی آیت کا بیان ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا اور دوسرا دعا و درخواست کا ہے۔ نعبد عبادت سے مشترک ہے جس کے معنی کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرنا۔ نستعین جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ پچھلی 3 آیتوں میں ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ میں انسان ہوں، اس ماضی اور حال میں صرف اللہ کا محتاج ہیں اور اس ماضی میں نابود سے بود کیا اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل بصیرت عطا فرمائی، اور حال میں اس کے لیے پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ مالک یوم الدین میں بتایا گیا ہے کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے کہ روز جزا میں اس کے سوا کوئی بھی مدد نہیں ہو سکتی، اور ان تینوں آیتوں میں یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کی تینوں دور میں خدا کا محتاج ہے۔ ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق اچھے سے یاد کر لیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن اگر آپ کے میرے چینل میں نیو ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔